مرحبا جو چلیں گے شاہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو لا شریک لہ ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ اور میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما کر ہم پر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں اور اچھے کمنٹ سے ضرور نوازا کریں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 11 تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس رکوع کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تفسیر القرآن کورس کے اس سبق میں سورۃ البقرہ کا رکوع تلاوت کرنا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ اور ساتھ میں تفسیر۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَیْنَا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وَقَفَّیْنَا اور ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل بہت سارے رسول، وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی بروح القدس اپنے روح اقدس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ بہت سارے نبی بھیجے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی روح اقدس کے ساتھ مدد فرمائی۔ روح اقدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سالہ عمر میں ہمیشہ ہر سفر اور حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم البینات کا ذکر کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن نشانیاں دی، تو ان روشن نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو انہیں عطا کیے گئے، جیسا کہ وہ کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے دم کر کے، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تو وہ صحت یاب ہو کے بینا ہو جاتے، کسی قبر کے اوپر کسی مردے کو آواز دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا، لوگوں کے اندر لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ذخیرہ ہوتا وہ انہیں معلومات عطا فرما دیتے، مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اصل کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان تمام معجزات کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما پھر جب کبھی جاکم تمہارے پاس آئے رسول بما لا تہوی جسے ناپسند کیا انفسکم تمہاری جانوں نے استکبرتم تم تکبر کرنے لگے ففریقاً پس تم میں سے ایک کرو کذبتم ان تو جھٹلاتا رہا وفریقاً اور ایک کرو تقتلون قتل کرنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا تو تمہارے نفس اس کو ناپسند کرتے تو تم اس کے اوپر تکبر کرتے، اور تم میں ایسے گروہ تھے کہ جو جھٹلاتے تھے، اور کچھ ایسے بھی گروہ تھے جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، جیسے کہ حضرت شیع علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا،
یہ یہود و نصارہ میں رسم تھی کہ وہ جب اپنے نبیوں سے وہ بات نہ پاتے جو ان کے نفس سننا چاہتے تو وہ ان کو شہید کرنے کے در پہ ہوتے، اور پھر کہتے وقالو، اور کہتے قلوبنا، ہمارے دلوں پر غلفن، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو وہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا، پس تھوڑے ہیں، ما ان میں سے، یؤمنون، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر ایمان رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، اور جب کبھی جاہم، آئے ان لوگوں کے پاس، کتابن، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن، جو کہ تصدیق کرتی ہے، لما، ان تمام کتابوں کی، معہم، جو ان کے پاس ہوں، ولا، وکانوا، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے، علی الذین، ان لوگوں میں سے جو کافرو، انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کتابیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان کتابوں کے اندر ان تمام کتابوں کی تصدیق تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ ان کتابوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فتح کی دعائیں مانگا کرتے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب جاہم، آ چکی ان کے پاس، ما عرفوا، جو پہچان لیا، کافرو، جنہوں نے کفر کیا، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر، علی الکافرین، جنہوں نے کفر کیا، بئسما، بہت ہی برا ہے، مشتروا، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی انہوں نے گمراہی کے بدلے اپنی جانوں کو بیچا، ان یکفروا، کہ وہ انکار کرتے رہے، بما، اس پر، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، باغین، محض آپس کی ضد کے اندر، یہ کہ جو نازل کرتا ہے جو اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل فرماتا ہے اپنا فضل، علی، اوپر، من یشاء، جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ ہاں، جو کفر کے بدلے ایمان کو بیچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہیوں کے اندر ڈال دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے بھٹکتے رہیں۔ یہ ہم نے پچھلے رکوعوں میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بھٹکے رہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنا فضل جس کے لیے چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے ڈالتا ہوں۔ فباؤ، پس وہ گرفتار ہوئے، بغضب علی غضب، غضب کے اندر اور اوپر غضب کے اندر، یعنی ایک کے بعد ایک غضب میں وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، دردناک۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان لوگوں سے، آمنو، کی ایمان لے آؤ، بما، اس پر، انزلا، جو نازل کیا اللہ نے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس پر، انزلا، جو نازل کیا گیا، علینا، ہماری طرف، ویکفرون، اور ہم انکار کرتے ہیں، ویکفرون، اور وہ انکار کرتے ہیں، بما، اس کے علاوہ، وراہ، جو اس کے علاوہ ہیں، وہو، اور وہ ہے، حق، مصدقاً، تصدیق کرتا ہے، لما، ان تمام کتابوں کی، معہم، جو ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دو ان لوگوں سے، فالما، پھر کیوں تقتلون، تم انکار کرتے ہو، انبیاء اللہ کے نبیوں سے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ وہ کتاب تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر ان سے یہ پوچھو کہ چلو تم اگر اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو پھر اس بات کا جواب دو کہ پھر انبیاء کرام کو قتل کیوں کرتے رہے اس سے پہلے، اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءکم، آ چکی ہے، موسیٰ کے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں، یعنی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو روشن معجزات آئے۔ ان معجزات کا ذکر ہم نے پچھلے رکوعوں میں کیا، سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون کون سے معجزات آئے، جیسا کہ سمندر ان کے لیے پھاڑا گیا، بنسلوا اتارا گیا، جبر سے محفوظ کیا گیا، جس جبر میں ان کو فرعون نے مبتلا کیا ہوا تھا، یعنی ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور بیٹوں کو قتل کر ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کے پاس روشن نشانی آئے، ثم اتخذتم، تو تم پوجا میں لگ گئے، اجلا، بچڑے کی،
تو تم اس وقت تو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، من بعدی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالموں میں سے ہو، یعنی تم وہی لوگ ہو جو ظلم کرتے رہے، جن کو ایمان دیا گیا اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ وَإِذْ اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور اٹھا رکھا فوقکم تمہارے سروں پر طورا کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم اور کہا گیا کہ پکڑ لو ما جو آتیناکم ہم نے تم کو عطا کیا، بقوۃ بہت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا تو انہوں نے جواب دیا سمیعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی انہیں کہا گیا کہ اے بندو خدا کی اس بات کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا گیا تو اس معجزے کو یاد کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کو مضبوطی سے اس کے احکام کو پکڑ رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم تو نافرمانی ہی کریں گے۔ وہ اشربوا اور رچا بسا ہوا تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، یعنی ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی پوجا رچ چکی تھی۔ کل کہہ دو ان سے اے نبی پاک، بے سما بہت ہی برا ہے، یامرکم وہ جو حکم دیتے ہیں تم کو، بھی اس پر ایمانکم تمہارے ایمان، ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اے نبی ان سے کہہ دو کہ بہت برا ہے تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ کل کہہ دو ان اگر کانت ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دار الاخرتی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً مخصوص، من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت بس تمنا کرو موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچے، یعنی کہا گیا کہ اے نبی محترم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولان اور ہرگز یتمناہ وہ کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، ولن ہرگز نہیں، یتمناہ وہ تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے قدمت جو بھیج چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، یعنی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجے ہوئے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، ولا تجدنہم اور تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو، احراص الناس لوگوں میں سے حریص، علی الحیاتی دنیا کا، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یعنی تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو زیادہ شرک والے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے زیادہ طلبگار ہوں گے، یودو ان میں سے چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو اگر یعمروا کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، وما اور نہیں ہوا وہ عمر دیا جانا، بمزاحزہ اس کو بچانے والا، من العذاب عذاب سے، یہ کہ یعمرا اس کو عمر بھی دے دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اس سبق کا جائزہ لیتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے معجزات نازل فرمائے اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ نبی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری نشانیاں دیں، ان نشانیوں کو حضرت جبرائیل لے کے آتے جو ان کے حضر اور سفر میں ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا بسبب ان کی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس رسول آیا تو تمہاری خواہشات نے تمہیں تکبر میں ڈال دیا، پس تم میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو انبیاء کرام کے احکام کو جھٹلاتا رہا، اور ایک گروہ ان کے قتل کے در پہ ہوا، اور پھر ان سے کہا گیا تو ایسا نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جو ان کے کفر کے سبب ان پہ ڈالی گئی، بس بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو ایمان لائے۔ اور پھر جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی ان تمام کتابوں کی، جن کا وسیلہ دے کے وہ پہلے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے، تو پھر ان کے پاس جب آ چکے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں لے کے، اور انہوں نے پہچان بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو، کیونکہ وہ توریت میں پڑھ چکے تھے، لیکن پھر وہ اس سے بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس لعنت ہے ان لوگوں پر جو کفر کرتے رہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کو بدلتے رہے، اور بہت برا سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کو بیچنے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا انہوں نے اپنے کفروں کو اختیار کرنے کا، تو بہت بڑی ضد تھی جو انہوں نے کی، اور اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے
وہ اپنے بندوں میں سے نواز دیتا ہے اور ان کو گرفتار کرتا ہے جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے، غضب کے اوپر غضب پر، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان لے کے آئیں گے جو ان تمام جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ تو حالانکہ وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پھر ان سے پوچھیں کہ پھر اگر تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو تو پھر انبیاء کرام کو اس وقت قتل کیوں کیا کرتے تھے جب یہ کتابیں لے کے تمہارے پاس آتے تھے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم تو وہی لوگ ہو کہ جو بچڑے کی پوجا میں لگے ہوئے، تو تم تو تھے ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا اور تمہیں کہا کہ جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کو سنو اور اس کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تب تم نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، اور تمہارے دلوں کے اندر اس وقت بچڑا کی پوجا بچی ہوئی تھی، اور بہت ہی برا حکم دیا تم کو تمہارے ایمانوں نے۔ اگر تم سچے ہو تو اس بات کو سوچو، بلکہ اگر تمہارے پاس اگر آخرت کا گھر ہی خالص ہے تمہارے لیے تو پھر مرنے کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، باسبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ اور تم اگر دیکھو گے تو ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کا زیادہ حریص پاؤ گے، ان کی عمر اگر 1000 سال بھی ہو جائے تو وہ عمر انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ناکافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس رکوع کو امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اگر سمجھ لیں تو پھر صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کو ایمان کی دولت سے فیض یاب فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔